من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح رواه البخاري ومسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج محرم الحرام کی 28ویں شب ہے. کل 29ویں شب ہوگی انشاءاللہ. پھر جب اتوار کا دن گزرے گا تو امکان قوی یہ ہے کہ شب پیر میں چاند نظر آ جائے اور سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو جائے اور گویا دیکھتے ہی دیکھتے 1444 ہجری کے سال کا آغاز ہوا اور ایک مہینہ رخصت ہو گیا. یہ اتنی جلدی لیل و نہار کا گزر جانا یہ کچھ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دیکھو کچھ تیاری کر لو، آگے منزل بڑی طویل، اس کی تیاری کرنے کے لیے کچھ وقت لگا دیں، کچھ دھیان دے دیں. یہ روز و شب کا اتنی تیزی سے گزرنا یہ سبق دے کے جا رہا ہے. اب جو سبق حاصل کر لے گا بھائی اس کی تو تیاری ہو جائے گی، اور جو غفلت کی چادر تان کے سویا رہے گا بھائی یہ دن گزر جائیں گے، پھر یاد آئے گا کہ ارے اتنا نقصان ہے. اس لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک قصہ لکھا ہے
ہارون الرشید بڑے بادشاہ گزرے، علم دوست، ان کے پاس ایک مجذوب آیا کرتے تھے، بہلول مجذوب. تو ہارون رشید ان سے مذاق کیا کرتے تھے اور اپنے درباروں سے کہہ رکھا تھا کہ یہ مجذوب جب بھی آئیں انہیں آنے دینا، روکنا نہیں. ان کا جب جی چاہتا ہارون رشید کے پاس چلے گئے. ایک دفعہ ہارون رشید سے ملنے گئے. ہارون رشید نے ایک چھڑی جو ہارون رشید کے ہاتھ میں تھی ان مجذوب کو دے دی. کہنے لگے بہلول یہ میں تمہیں چھڑی دیتا ہوں اور جو تم سے زیادہ احمق اور بے وقوف تمہیں نظر آئے اسے یہ دے دے. جو تم سے زیادہ بے وقوف تمہیں دنیا میں نظر آئے اسے دے دے. گویا اشارہ اس طرف تھا کہ تم ہی سب سے زیادہ بے وقوف ہو، یہ چھڑی تم ہی رکھو. بہلول نے کہا جی بادشاہ سلامت، جو مجھ سے زیادہ بے وقوف ہوگا اسے دے دوں. دن گزر گئے، بادشاہ بھی بھول گیا. کچھ عرصہ گزرا تو اطلاع ملی بہلول کو کہ ہارون الرشید بہت بیمار ہو گئے اور اطباء علاج کر رہے ہیں، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا. تو بہلول وہ چھڑی لے کر گئے دربار میں. دیکھا تو ہارون رشید بالکل صاحب فراش تھے. پوچھا کیا حال ہے؟ کیا حال پوچھتے ہو؟ بہت لمبا سفر درپیش ہے. تو بہلول فرمانے لگے اچھا کب واپسی ہوگی؟ بھائی ایسا سفر ہے کہ واپسی نہیں. اچھا تو اتنا لمبا سفر ہے واپسی نہیں ہے؟ کہا جی نہیں واپسی نہیں ہے اور مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اس سفر کی، تیاری بھی کچھ نہیں ہے. اچھا وہ تم کچھ دنوں کا سفر کرتے تھے تو مہینوں پہلے تمہارے لشکر حشم اور قدم وہ دور دور تک چلے جاتے تھے کہ بادشاہ کی سواری آنے والی ہے. حفاظتی انتظام ہوتے تھے اور بڑی ہی تیاریاں ہوتی تھیں اور کھانے تیار کیے جاتے تھے اور سواریاں تیار کی جاتی تھیں. تو اس اتنے لمبے سفر کے لیے تم نے کتنی تیاری کی؟ کتنے سفر جو ہے حشم ختم آگے بھیجے؟ کتنے لشکر آگے بھیجے؟ کا کچھ بھی نہیں بھیجا. تو چھڑی نکال کر دے دی کہ حضرت یہ چھڑی آپ کو مبارک، کیونکہ آپ سے زیادہ احمق تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا دنیا میں. آپ چھوٹے سے سفر کی تیاری فرماتے تھے تو اتنے لاؤ لشکر کی کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور کئی مہینوں پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے. اور اتنا لمبا سفر اور اس کی تم نے کوئی تیاری نہیں کی تو تم سے زیادہ بے وقوف تو کوئی ہے ہی نہیں. بھئی یہ چھڑی آپ نے. تو ہارون الرشید رو پڑے، عرض کیا کہ بہلول سے کہ واقعی میں احمق ہوں کہ میں دنیا کے دھندوں میں پھنسا رہا، دنیا میں اتنا منہمک رہا کہ آخرت کی فکر سواری نہ ہو. تو یہ ایک بظاہر ایک قصہ ہے مگر ہم سب کے لیے کہ وہ چھڑی ہم سب کو ملے گی اگر ہم نے آخرت کی طرف رخ نہ کیا. وہ چھڑی ہارون رشید کے لیے نہیں تھی، یہ قصہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے ہے کہ آگے جو اتنا لمبا سفر آنے والا ہے اس کی کیا تیاری ہے. لاہور اور رائے گڑھ جانا ہوتا ہے تو 15 دن پہلے بکنگ ہو، تیاریاں ہوتی ہیں، بیگ بھرا جاتا ہے، بیگ کے لیے جو جو سامان چاہیے وہ تیاری کی جاتی ہے. یہ بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، یہ بھی آ سکتا ہے، امکان ہوتا ہے، پیش آتی نہیں ہے وہ بھی لے لیتے ہیں چیز کہ یار یہ سفر میں ساتھ ہو. ایک موہوم خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی کام آ جائے، شاید یہ بھی کام آ جائے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اور امکانی خیالات کی وجہ سے بہت سا سامان ہم سفر میں ساتھ لیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہ استعمال میں بھی نہیں ہوتا. گھر والوں کو کہتے بھائی ایسے ہی رہا، مگر لے گئے ساتھ. تو اگلے سفر کی تیاری ہے
اس میں کتنا سامان سفر تیار کیا ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب عمل میں سستی ہونے لگے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ عمل میں سستی کرتا ہے، تو فوراً اس قبر کو اور قیامت کو یاد کر لو، اس سفر کو یاد کر لو، یار یہ سفر درپیش ہے۔ جب یہ سفر کا دھیان اچھی طرح حاوی ہو جائے گا، پھر نیند بھی بھاگ جائے گی، پھر تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، پھر دکان چھوڑنا بھی آسان ہوگا، اور پھر ہر نیک کام کرنا آسان ہوگا، کیونکہ یہ جو خیال ہے کہ آگے کی منزل آنے والی ہے، آگے ایک بڑا سفر درپیش ہے، یہ ایسا خیال ہے جو آدمی کو صحیح رخ پہ ڈال دیتا ہے اور سستی کو دور کر دیتا ہے۔ سستی کا علاج علماء نے لکھا ہے۔ تو آج جتنی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اعمال میں غفلت ہو رہی ہے، اعمال میں سستی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا دھیان ہی نہیں کہ ایک لمبا سفر درپیش ہے، اس کی تیاری کرنی۔ اب فجر میں اٹھے بھی جلدی سے سو جاؤں، اور بھی اشراق تک جاگ لو، ایک حج عمرے کا ثواب کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اب کہتے بھائی بڑی نیند کا تقاضا ہے، جاؤ سو جاؤ، اب کوئی فرض واجب تو ہے نہیں۔ اب یہ خیال آیا، ارے بھائی سفر بڑا طویل ہے، ہو سکتا ہے یہ حج عمرے والا ثواب کام آ جائے گا، تو اس کی پوٹلی میں باندھ لوں۔ اب جب یہ دھیان جمے گا تو امید ہے کہ بستر پر پہنچ کے کروٹ بدلے گا، نیند نہیں ہے اگر یہ حاوی ہو گئی۔ تو یہ تخیل لانے ہیں، تبھی تو زندگی کا رخ پلٹے گا، صحیح رخ پہ آئے۔ اگر یہ نہیں آیا تو بھائی جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اچانک موت آئے گی، چلے جائیں گے، اور پھر حسرت ہوگی کہ کاش یہ عمل بھی کر لیتے، کاش وہ عمل بھی کر لیتے۔ اس وقت کا کاش کوئی کام نہیں دے گا۔ تو بہرحال یہ لمحات کا گزرنا، یہ لیل و نہار کا گزرنا، یہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے۔ لہٰذا اب اتوار کی شام، اتوار گزرے گی، شب پیر شروع ہوگی، بھائی ماہانہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ چاند دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ سنت مبارکہ ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا ہے۔ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ چاند بھی دیکھنا ہے، چاند بھی دیکھنے کی کوئی سنت ہے۔ رمضان آئے گا تو تھوڑا دیکھ لیں گے، عید کا چاند دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ ہمیں دھیان ہی نہیں ہوتا کہ تاریخیں کون سی چل رہی ہیں۔ تو ایک یہ بہت بڑی سنت ہے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سب سے چھوٹی ہوئی بھی ہے، بھولی ہوئی بھی۔ اس پر ہم نے بھول کی چادر ڈالی ہے، حالانکہ یہ وہ سنت تھی جس کا اہتمام گھر کے ہر فرد کو کرنا تھا، خواتین کو بھی کرنا تھا۔ وہ بھی چھت پہ جا کے یا جہاں سے آسمان نظر آئے، اپنی بساط کے مطابق، آسمان نظر بھی نہ آئے، گھر فلیٹ میں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، تو سر کو اوپر کر کے ایک عمل زندہ کر سکتی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہے۔ بچے کو یہ سنت زندہ کرائی گئی۔ جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب ہوں گے، اتنا رحمتیں ہمارے اوپر برسیں گی۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوں گے، رحمتوں سے دور ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمتیں برس جائیں ہم پر، ہم اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں آ جائیں، آغوش شفقت میں آ جائیں، دامن رحمت میں آ جائیں اللہ تعالیٰ کی، تو سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ خالی باتوں سے کام نہیں بنے گا، عمل سے کام بنے گا۔ سنت پر عمل کریں گے پھر رحمت برسے گی۔ تو اب گھر کا چھوٹا بچہ بھی، گھر کی خواتین بھی، گھر کے افراد بھی سب چاند دیکھ رہے ہیں۔ خواتین گھروں میں دیکھ رہی ہیں، مرد حضرات مسجد میں آئے تو مسجد کی چھت پہ چلے گئے، دکاندار حضرات اپنے اپنے اعتبار سے، یعنی ترتیب بنائی جائے کہ ہمیں چاند دیکھنا ہے۔ تو ایک تو چاند دیکھنا یہ مستقل سنت، پھر چاند دیکھنے کی دعا یہ مستقل سنت۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ کس کے لیے تعلیم فرمائی؟ کہ امت بھول جائے، ان دعاؤں کا ہمیں خیال ہی نہ ہو، لحاظ ہی نہ ہو، دھیان ہی نہ ہو، پوری امت ان دعاؤں کو بھول جائے، اس لیے تعلیم دی۔
نہیں بھائی، تعلیم اس لیے دی تھی کہ امت اس کو یاد کرے، اس کی طرف توجہ دے اور اس پر عمل کرے۔ آج ہم سب بھول گئے، چاند دیکھنے کی سنت بھی بھول گئے اور چاند دیکھنے کی دعا بھی بھول گئے۔ تو اس دعا کو یاد کرنا ہے، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانی ہے۔ جیسے مغرب کا وقت قریب آئے، ہر ایک کو یاد دہانی کرو کہ بھئی چاند دیکھ لو، بھئی چاند کی یہ دعا پڑھ لو۔ تو آدمی ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائے گا تو انشاءاللہ یاد آ جائے گا۔ پھر ہر بچہ، چھوٹے سے معصوم بچے کو یہ دعا پڑھاؤ، اور وہ معصوم بچہ اپنی معصوم زبان میں اللہ سے عرض کرے گا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ یہ چاند ہم پر اس حال میں آئے کہ یمن والایمان، برکتوں کے ساتھ آئے اور ایمان کے ساتھ آئے، یعنی ہمارے گھر کا ہر فرد ایمانی کیفیات سے سرشار ہو، ایمانی کیفیات ہمیں اعمال پہ لائیں گی۔ یمن والایمان، یمن برکت کو کہتے ہیں۔ اے اللہ یہ چاند برکتوں کے ساتھ ہم پر آئے اور ایمان کے ساتھ آئے۔ اب یہ معصوم بچہ کہہ رہا ہے، اس کی زبان سے ہم ادا کروا رہے ہیں کہ بیٹا بولو یہ۔ اب بتاؤ گھر کے ہر فرد میں ایمانی لہریں آئیں گی کہ نہیں؟ اس کے دل میں ایمانی جذبات آئیں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس معصوم کی دعا رد کر دیں گے؟ نہیں، ہم نہیں دیں گے تمہارے گھر والوں کو ایمان۔ ایسا تو نہیں ہوگا۔ کتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی، تو وہ عمل سے متوجہ ہوگی نا۔ دعائیں اپنی جگہ ضروری ہیں، دعائیں بھی مانگنی ہیں، دعاؤں کے ساتھ عمل بھی اختیار کرنا ہے، رحمتوں کو کھینچنے والا۔ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ یہ اس زمین سے پانی نکل آئے، زمین سے پانی نکل آئے اور کنواں نہیں کھودتا، کیسے پانی آئے گا؟ کنواں کھودنا شروع کرے، دعائیں شروع کرے، پھر دیکھیے اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہو۔ آدمی بولتا ہے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز، اور شادی کرتا نہیں۔ کہاں سے اولاد ہوگی؟ کیسے یہ صاحب اولاد بنے گا؟ جو ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نظام بنایا ہے، اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں اللہ یہ جو عذاب کی شکل ہے اسے ٹال دیجئے، اسے ٹال دیجئے، اسے ٹال دیجئے، اور فجر کے وقت میں سب مسلمان سوئے پڑے اور تہجد کے وقت میں سب سوئے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں اللہ یہ عذاب ٹال دیجئے، یہ بجلی کی پریشانی کو دور کر دیجئے، یہ سیلاب کے عذاب کو ٹال دیجئے۔ دعا ہم سب کر رہے ہیں، اور جو اس دعا کے ساتھ، یہ نہیں کہ دعا کوئی غیر ضروری ہے، نہیں، دعا کے ساتھ آگے تدبیر بھی تو ہے کہ اب سنتوں پر عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، تو اب یہ دعا، اب پھر وہ عمل یہ اللہ کی رحمت کو کھینچے۔ اب اس کی مثال ایسے ہو گئی کہ بھئی ہم اللہ سے یہ تو عرض کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت شامل حال فرما دیجیے، اس عذاب کو دور فرما دیجیے۔ اب اللہ کی رحمت آتی ہے اور زمین بیجائی کی نہیں ہے، زمین صحیح کی نہیں ہے، وہ تو چٹیل میدان اور پتھر بنا ہوا ہے، تو رحمت آتی ہے چلی جاتی ہے۔ اگر ہم صحیح محنت کریں، سنتوں پر عمل کریں، گھر کا ہر بچہ سنت پر عمل کرے اور ساتھ دعا بھی ہو، تو سارے حالات بدل جائیں۔ صحابہ کرام نے حالات بدل کر دکھائے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے، آدھا حصہ وہ بارش سے تر بتر ہو گیا اور آدھا حصہ وہ خشک سے کیا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ لی تھی، اللہم حوالینہ لا علینا، یہ دعا پڑھ لی تھی، اب بارش جو ہے وہ ہم پر نہیں ہوئی۔ سنتوں کے پیکر تھے، دونوں جماعتیں سنتوں کی پیکر تھیں، ایک بارش سے بھیگ گئی، ایک نہیں بھیگی، ایک نے دعا پر عمل کر لیا تھا، ایک نے دعا پر عمل نہیں کیا تھا، پوری جماعت سنت کی پیکر تھی۔ تو دعا بھی ہو، عمل بھی ہو، یہ دونوں کام ہوں گے تو پھر رحمتیں برسیں گی، پھر یہ عذاب ٹلے گا۔ تو آج ہم ایک کام میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے ایک کام بھی ناقص سے پورا نہیں ہے اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اب یہ معصوم بچے یہ کہیں گے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، اے اللہ یہ چاند اس حال میں آئے کہ برکتوں کے ساتھ آئے اور ایمان کے ساتھ آئے، یمن والایمان، ایمانی کیفیات ہمیں مل جائیں، پھر دیکھیے عمل کی طرف کیسا راغب ہوتا ہے مسلمان۔ صحابہ کرام کے پاس یہ ایمانی کیفیات تو تھی جو انہیں عمل پر ابھارتی تھی، آج ہمارے پاس وہ ایمانی کیفیات نہیں ہے، اس لیے ہم عمل پہ نہیں آتے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام، اللہ سلامتی کے ساتھ یہ مہینہ گزرے، حوادث، بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، غم،
صدمے، مصائب، آلام یہ سب نہ ہو، بلکہ سلامتی کے ساتھ والاسلام، اور اسلام کے ساتھ ہو۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال سارے اللہ کے حکم کے مطابق، سراپا اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو رہا ہو۔ تب یہ معصوم بچہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے اے اللہ یہ چاند ہم پر اس حال میں آئے کہ سلامتی بھی ہو اور اسلام بھی ہو۔ یہ تو معصوم ہے، یہ تو مکلف ہے نہیں، اب اس کی دعاؤں کے اثرات اس کے ماں باپ پہ پڑیں گے۔ تو مسلمان کے ہر گھر میں یہ دعا زندہ ہو، ہر بچہ یہ دعا کرے، ہر بڑا یہ دعا کرے، خواتین یہ دعا کریں، مرد یہ دعا کریں۔ دیکھیے کیسی بہار آتی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ اے اللہ پورے مہینے مجھے ایسے اعمال کی توفیق دیجیے تحب جو تجھے محبوب ہو، جو آپ کو پسند ہو، وترضى جس سے آپ کی رضا مل جائے، جن اعمال کے کرنے سے آپ راضی ہو جائیں اس کی توفیق مجھے ملے۔ توفیق کہتے ہیں اسباب موافق ہو جائیں۔ تو اللہ ان اعمال کی جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو پسند ہے اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس کی مجھے توفیق ملے۔ اب یہ بچہ بھی کہہ رہا ہے، ہر ایک کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے توفیق؟ کہتے ہیں ہمیں نہیں دیتا توفیق، بھلے مانگتے ہو۔ خوش ہوں گے کہ ارے یہ تو وہی فرشتے خوش ہوں گے اور کہیں گے یہ تو وہ صدائیں ہیں جو 14 صدیوں پہلے ہم سنتے تھے اور پھر خیر القرون سے سنتے آ رہے تھے۔ اب یہ آوازیں مدھم ہو گئی تھی، آج بڑی تیزی سے آ رہی ہیں۔ ایک عجیب کیف ہوگا۔ تو اگر ہم سب اس دعا کو رائج کریں، اس عمل کو رائج کریں، ماہانہ سنت ہے۔ اب اگر یہ دن یہ رات گزر گئی، ہم نے چاند نہیں دیکھا، چاند دیکھنے کی سنت ادا نہیں کی، اب چاند دیکھنے کی سنت کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سفر کیا تو چاند دیکھنے کا وقت چلے گا۔ ایک مہینے پتہ نہیں زندگی ہے نہیں ہے، چاند دیکھنے کی سنت نصیب ہوگی نہیں ہوگی، یہ موقع اللہ نے دیا۔ تو بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی تھوڑے وقت میں بہت کچھ کما سکتا ہے۔ تو یہ پورے مہینے کی بکنگ ہو رہی ہے۔ لما تحب و ترضى، توفیق مانگی جا رہی ہے ان اعمال کی جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، وہ اعمال کی توفیق آدمی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ وہ پورے مہینے پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے اس دعا کی برکت سے، اعمال صالحہ کی، جن اعمال سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کی توفیق دیں گے۔ اور جب اعمال جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کی توفیق دیں گے تو خود بخود ان اعمال سے آدمی بچے گا جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو محبوب نہیں ہے ان سے بچے تو اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ پھر آگے کا جملہ ہے ربی و ربک اللہ، یہ چاند کو خطاب کر کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ ہم تیری پوجا نہیں کرتے، تیری عبادت نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو تیرا بھی رب ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کو ہم مانتے ہیں رب۔ ربی و ربک اللہ، یہ ہے مسنون دعا۔ پھر تیسری بات، آداب سکھائے چاند دیکھنے کے، کہ اس دعا کے ساتھ چند کلمات اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد۔ یہ چاند خیر کا چاند ہے اور بھلائیوں کا چاند ہے۔ یہ چاند خیر کا چاند ہے، بھلائیوں کا چاند ہے۔ کیا مطلب کہ یا اللہ پورے مہینے خیر ہی خیر ہو، بھلائیاں بھلائیاں نصیب۔ ہلال خیر و رشد، کیا کیا تعلیمات ہمارے پیارے آقا ہمیں دے دے کہ بھئی چاند آ رہا ہے، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ سے یہ عرض کر لو، پھر پورے مہینے تم اللہ کی جو ہے اللہ کی قدرت کو دیکھو، کیسے اللہ نے تمہاری مدد فرماتی ہے، کیسے تمہارے حالات بنتے ہیں، کیسے آسانیاں ہوتی ہیں۔ مقدر کی تکلیفیں آئیں گی مگر وہ تکلیفیں اللہ سہل فرما دیں، یہ نہیں کہ مقدر کی تکلیفیں ٹل جائیں گی مگر وہ سہل ہو جائیں گی، وہ آدمی کو پریشان نہیں کریں گے۔ مقدر کے صدمے بھی آئیں گے، مقدر کے بلائیں بھی آئیں گی، مقدر کی پریشانیاں بھی آئیں گی مگر وہ سہل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے برداشت کا حوصلہ دے دیں، ہمت دے دیں اور وہ پریشانی لگے گی نہیں، آئے گی چلی جائے گی۔ تو یہ سعادت ملتی ہے۔
اب پھر اگلا جملہ آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، ایمان لایا میں اس ذات پر جس نے یہ چاند تجھے پیدا کیا، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں یہ چاند جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے جو اس زمانے میں چاند کو پوچھتے تھے۔ تو اب یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا، ہر مہینے یہ زندہ کرتے تھے سنت۔ ہم بھول گئے، اب ہمیں یاد کرنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے۔ پھر اللہم ہلال خیر و رشد آمنت بالذی خلق، یہ 3 جملے ہو گئے۔ ایک دعا اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان، یہ والی، پھر ہلال خیر و رشد 3 دفعہ، پھر آمنت بالذی خلقت، آمنت بالذی خلق۔ اب پھر چوتھی بار الحمدللہ، کیا کیا نبی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ چیزیں سیکھنے کا وقت نہیں، موبائل میں اللہ بلا سیکھ میں مشغول ہونے کا بہت وقت ہے۔ یہ چیزیں جو کارآمد تھیں وہ نہ سیکھنے کا وقت ہے نہ سکھانے کا وقت ہے۔ الحمدللہ الذی ذہب بشہر محرم الحرام وجاء بشہر صفر المظفر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو محرم الحرام کے مہینے کو لے گیا، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو صفر المظفر کے مہینے کو لے آیا۔ یعنی محرم گزر گیا، اس پر ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اب صفر المظفر آ رہا ہے، اس پر بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو مہینے کے جانے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا، نئے مہینے کے آنے پر اللہ کی حمد و ثنا۔ تو جو بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس پر رحمتیں برساتے ہیں۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اللہ کے حبیب نے نسخہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے خوش ہوتے ہیں، لہذا مہینے کے جانے پر بھی اللہ کی تعریف کرو، مہینے کے آنے پر بھی اللہ کی تعریف کرو۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں سبھی عمل پر ابھارتی ہیں، سبھی عمل پر ابھارتی ہیں۔ اب ہمیں عمل پہ آنا ہے، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے بھائی وہ اس دنیا میں بھی نفع کمائیں گے، آخرت میں بھی نفع کمائیں گے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں گے، خواہشات کی زندگی گزاریں گے، من چاہی پہ چلتے رہیں گے، جو دل میں آیا کر لیا، جیسے دل میں آیا کر لیا، تو بھائی وہ دنیا میں بھی پریشان ہوں گے، آخرت میں پریشانی تو ہے ہی ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو گزرتے لمحات ہیں ہمیں کچھ سبق دے رہے ہیں کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تعالی سے تعلق دلانے والے اعمال تعلیم دیے، موقع حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ اعمال بتائے جن سے بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑ جائے، اللہ کا بندہ اللہ کا مقرب بن جائے، اللہ کا بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اور اللہ کا مقرب اللہ کا محبوب بن کے دنیا سے چلے، اور اللہ کا بندہ کبھی اللہ سے دور نہ ہو۔ ایسے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے ہفتے بات گزری کہ بھئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ کو مسجد ہے۔ کیا مطلب کہ مسجد میں بیٹھے گا اللہ کا محبوب بنے گا؟ گویا اگر جو آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں وہ کثرت سے مسجد میں آئے، کثرت سے مسجد میں بیٹھے، اپنے اوقات کو مسجد میں گزارے، تو یہ چونکہ اللہ کی محبوب جگہ ہیں تو یہاں سے محبوب بن کے نکلے۔ تفصیل سے بات گزری، اور اسی کے ضمن میں پھر وہ حدیث مبارکہ آئی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ خصوصی یعنی VIP لوگ ہوں گے، گویا آج یہ ٹکٹ یہ بکنگ کرانی ہے، جب تک سانس ہے یہ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ یہ 7 سیٹیں ہیں، اس میں سے کوئی 1 کرا لو، 2 کرا لو، 3 کرا لو، آج موقع ہے ہم یہ سیٹ بک کرا سکتے ہیں کہ عرش الہی کا سایہ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا، اور یہ اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، بڑی راحت و مزے میں ہوگا۔
تو یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں، یذلہم اللہ فی ظلہ، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. ایک امام عادل، اس کی تفصیل گزری. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی نشو نما ہوئی، یعنی بچپن ہی سے نیک اور صالح. اس پر تفصیلی بات گزری کہ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک بنانا. 7 برس کی عمر میں حضور فرماتے ہیں نماز کا حکم دو، 10 برس کی عمر میں مارو اور نماز کا پابند بنا دو. ایک عجیب نسخہ دے گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی 7 سال کی عمر میں تھوڑی محنت کرو بچے پر کہ وہ نماز کی طرف آئے، اور 10 سال کی عمر میں اور تھوڑی سی اس پر توجہ دو، نگرانی کرو، نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، یہاں تک کہ یہ نماز کا عادی ہو. جب یہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو. نماز کا پابند ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سب فحشا سے بھی روک دے گی، سب منکرات سے بھی روک دے گی. کیسا نسخہ دے گی کہ اس کے دل میں نماز کی اہمیت کا بیج ڈال دے، اس کے دل میں نماز کی ایسی اہمیت ہو کہ یہ نماز چھوڑنے کو جرم سمجھے، اور نماز نہ پڑھے تو اس کو چین نہ ہے، ایسی اس کی مزاج اور عادت بنا دو. بچپن ہی سے اس کے دل میں یہ بات ڈال دو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. ایسا نسخہ دے گا. اب آگے سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. تو آج ہم دیکھ لیں 7 برس کی عمر میں، 4 برس کی عمر میں اس کی فکر کر رہے ہیں کہ یہ اسکول میں اس کو داخلہ مل جائے، بڑے اعلیٰ شاندار قسم کے اسکول میں داخلہ مل جائے جہاں داخلہ فیس 2 لاکھ روپے ہو، 1.5 لاکھ روپے ہو، زیادہ سے زیادہ داخلہ فیس ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی ماہانہ فیس ہو. ایسے اسکول میں اس کو داخلہ مل جائے، اور پھر آئے تو ٹیوشن پڑھے، کیونکہ اتنے اونچے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو ٹیوشن بھی پڑھے، اس میں بھی بھلے کتنے پیسے لگتے ہیں. باقی نماز بڑا ہوگا تو دیکھ لیں گے، بڑے آدمی کے لیے ہوتی ہے نماز، اچھا ہے. ABCD اس کے لیے ضروری ہے، اللہ اکبر اس کے لیے اتنا ضروری ہے. اپنے عمل سے ہم یہ سب بتاتے ہیں. اتنے پیسے اس کے لیے ABCD سکھانے پر لگا دیتے ہیں اور اس کی فکر بھی کرتے ہیں. اور اس کو صبح نہیں جاتا تو روتا ہے، بلکتا ہے. کتنے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں صبح موٹر سائیکل پہ روتے ہوئے اس کو لے کے جا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، نیند سے اٹھ نہیں رہا. سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس بچے کے ساتھ شفقت کر رہا ہوں، اس کا فیوچر بنا رہا ہوں، اس کا مستقبل اچھا کر رہا ہوں. اب بچہ تو یہ سمجھے گا کہ ABCD بہت ضروری ہے، اور اللہ اکبر کی صدا یہ تو بس یہ ہے کہ بعض لوگ جا کے پڑھ لیں، ابا کبھی پڑھتے ہیں، اماں کبھی پڑھتی ہے، تو پھر یہ بچہ صدقہ جاریہ کیسے ہوگا؟ تو بھائی فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، نشا اس کی نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، یعنی بچپن سے اس کو ایسا ماحول فراہم کیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا، نافرمانی کے قریب ہی نہیں جاتا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ نوجوان ماں باپ کی گودوں سے تو بنیں گے جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھیں گے. اور تیسرا رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، ہر وقت اس کا جی چاہتا ہے وہ جلدی سے مسجد میں پہنچے. اذا خرج منہ، جب مسجد سے نکلتا ہے تو حتی یعود الیہ، اٹکا رہتا ہے مسجد میں یہاں تک کہ لوٹ آئے مسجد میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے، ورنہ بے چین رہتا ہے. رات سوتا ہے تو فکر ہوتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے فجر کی، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے لوگوں کو بھی کہتا ہے، اس کے لیے الارم بھی لگاتا ہے، اس کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے. یہ اس کا دل مسجد کی طرف معلق ہے. کیسے صبح کی فکر ہے فجر کی. تو جس کا یہ حال ہو وہ تو عرش الہی کے سائے میں ہو، اور جو رات سوئے اسے صبح فجر کی فکر ہی نہیں، اڑ گئے، اس کو یہ سیٹ کیسے ملے گی؟ عرش الہی کے سائے کیسے ملے گی؟ خواب ہے
بس ایسے ہی اپنے دل کی تسلی ہے، تو آپ اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ رجل قلبه معلق بالمسجد، ایسی کیفیت بنانی، دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہو، یعنی نمازوں کی فکر ہو سکے ہر وقت یہ کہ مجھے جماعت سے نماز پڑھنی۔ ایک دفعہ جماعت میں جانا ہوا فیصلہ آباد، تو ایک 70 سال کے بڑے میاں ملے، 70-80 سال کی عمر، فجر تہجد میں مسجد میں آتے تھے اور اشراق کے وقت مسجد سے اشراق پڑھ کے مسجد سے جاتے تھے، پھر 11 بجے آ جاتے تھے اور پھر ظہر تک رہتے تھے، پھر عصر میں آتے تھے، عشاء پڑھ کے جاتے تھے، قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا حضرت آپ کے یہ معاملات کب سے ہیں؟ کا بڑی بہت عرصہ گزر گیا۔ فرمایا میں سفر میں بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑتا، اگر مجھے کراچی بھی جانا ہوتا ہے نا میں جماعت سے نماز نہیں چھوڑتا، سفر میں تو معاف ہوتی ہے، تو معاف تو ہوتی ہے مگر اعلیٰ درجہ تو یہ ہے جماعت حاصل ہوتا ہے۔ پھر میں ریل گاڑی میں سفر نہیں کرتا۔ کیوں حضرت کیسے سفر کرتے ہیں؟ تو پھر میں یہ کرتا ہوں کہ میں یہ دیکھتا ہوں فیصل آباد سے اگر فجر پڑھ کے سوار ہوں تو ظہر مجھے کون سے شہر میں جماعت سے ملے گی، وہ وہیں کی ٹکٹ لیتا ہوں بس میں، وہاں جا کے اطمینان سے ظہر جماعت سے پڑھتا ہوں تکبیر اولیٰ سے، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اب اگلا شہر کون سا ہوگا جس میں مجھے جماعت سے عصر کی نماز ملے گی مسجد کی۔ اب بتاؤ یہ بوڑھا آدمی 70 سال کا یہ برتھ کے مزے نہیں لے گا، ملت ایکسپریس میں بکنگ کرائے آرام سے سویا ہوا آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، کہتا نہیں۔ اور بس میں بھی بھئی کہیں اترے گا کہیں چڑھے گا تو کہیں کھڑے ہو کے جانا پڑے گا، کہیں کیسے جانا پڑے گا، اس کے دل میں یہ ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں۔ یہ ہے قلبہ معلق بالمسجد، اس کو ملے گا انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ۔ ایسے لوگوں کو ملتا ہے عرش الہی کا سایہ جو یہ مشقتیں مجاہدے یہاں برداشت کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ہو جائے، بھائی شارٹ کٹ میں پھر شارٹ کٹ ہی ملے گا، پھر پورا فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ دولتیں لینی ہیں تو بھائی مجاہدے کرنے پڑے گی، ہر موقع پر سوچنا ہوگا کہ بھئی میں کراچی جا رہا ہوں تو مجھے کون سی نماز کہاں ملے گی اور کس وقت مجھے کراچی سے نکلنا ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہ ہو، میری کوئی نماز جماعت سے نہ چھوٹے، اس کی کیا صورت ہوگی پہلے سے ذہن میں سوچے۔ یہ نہیں کہ وہ کراچی کا دل ہوا تو جب چاہے بیٹھ گیا، کہتا ہے میں بس والا روکتا نہیں، مجبوری ہے میری۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کی غفلت ہے، یہ اپنے نفس کو دلاسا دے رہا ہے کہ بس والا تو روکتا نہیں ہے، میری مجبوری ہے۔ بھائی آپ کی مجبوری نہیں ہے، آپ کو پہلے سوچنا تھا کہ مجھے کہاں نماز پڑھنا۔ بس والے کا تو اپنا معمول ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب سارا وبال بس والے پہ ڈال دیا، خود مطمئن ہو گئے کل پہنچیں گے تو یہ والی سیٹ نہیں ملے گی، عرش الہی کے سائے میں قلبہ معلق بالمسجد والی سیٹ نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ ہے جو ہر وقت یہ سوچے کہ مجھے جماعت سے نماز ملے، اس کی فکر کرے تو ملے گی یہ سیٹ، ورنہ تو ایسے یہ بھی بات ہے، تو باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کام کریں گے تو ملے گا۔ تو ایک وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، ہر وقت مسجد کی فکر کرے، اور مسجد سے مراد یہ کہ جماعت کی فکر کرے، ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھوں، تکبیر اولیٰ سے مجھے نماز ملے، اس کی فکر میں لگا ہوا۔ اور یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتماع علیہ، اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ، اللہ کی محبت ہی میں رخصت ہوتے ہیں، دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اس کا ایک اہم مصداق یہ تبلیغی جماعت میں جانا ہے، اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ کس کے پاس وقت ہے اللہ کے لیے ملنے کا؟ کس کے پاس وقت ہے؟ یہ اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کے لیے ملنے جاتے ہیں۔ کسی کی دکان پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں، کسی کی فیکٹری میں جا رہے ہیں، کسی کے کہاں جا رہے ہیں، بھائی کیوں بھائی اللہ کے لیے آپ سے ملنے ہیں؟ اپنے پیسے خرچ کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے بیرون کا سفر کرتے ہیں،
کیا ہے؟ کیا غرض ہے؟ کوئی مقصد، کوئی غرض تو دنیاوی ہے نہیں، کوئی مفاد تو ہے نہیں. بھئی وہ آدمی تبلیغ میں جڑ جائے گا تو اس کو کون سے روپے مل جائیں گے؟ کون سے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا؟ وہ آدمی نمازی بن جائے گا تو اس کو کون سا فائدہ ہو جائے گا دنیا کا؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں. ان کا مقصود یہ ہے کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو. تو اللہ کے لیے ان کا ملنا اور اللہ کے لیے جدا ہونا کیا مطلب؟ اب دو دوست سے آپ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تشکیل کرائیں، محبت ہے دونوں میں اللہ کے لیے. اب حضرات کہتے ہیں بھئی تم اس طرف چلے جاؤ، تم اس طرف چلے جاؤ. اب یہ جدا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہے. یہاں دین کا تقاضا ہے میں یہاں چلا جاؤں، یہاں دین کا تقاضا ہے میں یہاں چلا جاؤں. اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ساتھ تشکیل کرائیں گے، ورنہ بھائی میں نہیں جاتا جماعت میں. تو پھر عرش الہی کا سایہ تھوڑی ملے گا. تو خواہش پہ کچھ چل رہا ہے، تو مرضی پہ چل رہا ہے، اپنی مرضی پہ کے مطابق کام کر رہا ہے. عرش الہی کا سایہ لینے کے لیے تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے جوڑنا. اب مشائخ کی خانقاہ میں لوگ جاتے ہیں، اللہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے کیا دنیا کا فائدہ ہو. ایک بزرگ تھے لاہور میں، نا وکیل احمد شیروانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نواب خاندان میں سے تھے. اور لاہور میں ان کی بڑی کوٹھی تھی، بہت بڑا بنگلہ تھا. تو 80 کے پیڑے میں تھے، تقریباً 80 سال کی عمر کے قریب تھے. تو ہم 8-10 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی زیارت کو گئے کہ ملاقات ہو جائے، اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی زیارت ہو جائے. تو اطلاع کری کہ بھئی وہ حیدرآباد سے کچھ ساتھی آئے ہیں. چلے کیوں آئے؟ تو اللہ کے لیے ملنا چاہتے ہیں. ان سے کیا ہمیں لینا تھا اور ان کو ہمیں کیا دینا تھا؟ اچھا، ایسی بشاشت سے ملے کہ چہرے سے خوشی پھوٹتی محسوس ہو رہی. اب تھوڑی دیر ہوئی، ہم کہا حضرت اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کے آرام کا، آپ کی مشغولیت کا وقت پر. کہا بھائی بیٹھو، آپ کے آنے سے مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑی راحت ہو رہی ہے. اس جذبے سے کون ملتا ہے؟ اس جذبے سے کون ملتا ہے؟ پھر اندر گئے اور وہاں سے چائے اور بسکی اور ساری ٹرالی لے کر آئے. مالدار لوگ تھے تو اسی انداز سے وہ خود لے کر آئے. کہ حضرت یہ آپ کیا غضب فرما رہے ہیں؟ نہیں، مہمان کا اکرام یہ ضروری ہے. مہمان کا اکرام یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین ہمیں تعلیم دیتا ہے. تم اللہ کے لیے ملنے آئے. یعنی عجیب کیفیت ہم نے ان کے چہرے پہ دیکھی. اور 80 سال کی عمر. اور بھی ہم نے کہا حضرت ہمیں حاکم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. کہ حضرت کے قصے سنائیے. بس پھر حضرت کے قصے سنائے، حضرت کے واقعات سنائے. اور ان کا جی نہیں کر رہا تھا کہ یہ اٹھیں اور یہ بیٹھے رہے. بس میں انہیں سناتا رہوں، یہ بیٹھے رہے. اللہ کے لیے ملنا عجیب سرور تھا. تو جو اللہ کے لیے ملتے ہیں اور کوئی غرض نہیں، دنیا کا کوئی مفاد نہیں، اور جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. اسی پر کہ دو دوست ہیں، ایک آدمی غلط رخ پہ چلا گیا تو اس سے تعلق توڑ لیا کہ بھائی تم گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، بے دینی کے راستے پہ چلے گئے، تم شراب کباب کی محفلوں میں چلے گئے. بھائی پہلے جو تم سے تعلق تھا اللہ کے لیے تھا، اب جو ہم تم سے جدا ہو رہے ہیں بھائی اللہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے جوڑ اور اللہ کے لیے توڑ، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. آج یہ چیزیں ختم ہو گئی. آج جہاں بھی جوڑ ہے کوئی نہ کوئی مفاد ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہے. اس لیے جمع ہے اور اسی لیے جدا ہو. اللہ کے لیے صرف اللہ راضی ہو جائیں. مجھے فلاں سے اس لیے تعلق ہے، اللہ راضی ہو جائے. اب دیکھیے تعلیم میں جڑ رہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے. تعلیم ختم ہوئی، اللہ کے لیے جدا ہوئے. گشتوں میں جڑے، کوئی کہاں سے اپنا وقت فارغ کر کے آ رہا ہے، کوئی کہاں بھائی کچھ عصر سے پہلے جمع ہو رہے. کوئی ملازمت، کوئی دکان، کوئی کیا چھوڑ کے آ رہا ہے. کیوں بھائی آج گشت ہے. یہ کس کے لیے جمع ہو رہا ہے؟ کون سے ان کو پیسے مل رہے؟ یہ اللہ کے لیے جوڑ رہا ہے. اب گشت پورا ہو گیا، فارغ ہوئے، اب سب اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے متفرق ہونا. اور شب جمعہ میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں؟ کون سا پیسہ مل رہا ہے؟ کون سا دنیا کے مقصد پورے ہو رہے ہیں؟ اور اپنے وقت پہ حضرات فرماتے ہیں عصر وہاں پڑھو، عصر وہاں پڑھ رہے ہیں، اشراق تک رک رہے ہیں. کوئی غرض نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور پھر اشراق ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں کو، یہ اللہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں.
تو جو یہ سارے کاموں میں مقصود رضا الہی رکھیں گے ان کو انشاءاللہ عرش الہی کا سایہ مل جائے. تو آسان راستہ ہے، آدمی تبلیغ میں جڑ جائے اور اللہ کے لیے ملاقاتیں کرے، اللہ کے لیے جمع ہو، اللہ کے لیے جدا ہو تو یہ سیٹ مل سکتی ہے. بہت آسان ہے، اللہ کا فضل ہے، ماحول بنا ہوا ہے. ہر مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، ہر مسجد میں گشت ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہر مسجد سے ساتھی شب جمعہ میں جاتے ہیں، سہ روزہ میں جاتے ہیں اور سہ روزہ میں چلے گئے. سہ روزہ پورا ہوا، اب سب جدا ہو گئے. پہلے جب سہ روزہ سے واپسی ہوتی تھی تو ایک عجیب صدمہ ہوتا تھا کہ یہ کیا، اور 2 دن تک طبیعت لگتی ہی نہیں تھی کسی کام. جب ڈرائیور سے واپس آتے تھے عجیب غم کی کیفیت تاری ہوتی تھی کہ یا اللہ یہ کیا، اور ڈرائیور کا اجتماع ختم ہوتا تو ایک عجیب اداسی چھا جاتا ہے. ایسی اداسی ہم نے وہاں دیکھی مینا میں. جب 13 کی رمی ختم ہوتی ہے تو ایک عجیب اداسی نظر آتی ہے کہ کیسے اجتماع تھا اللہ کے لیے، اب اللہ کے لیے سب متفرق ہو گئے. رائے کے اجتماع میں اللہ کے لیے جمع ہوئے، اب سب جدا ہو گئے، سب متفرق ہو گئے. اب وہ جو اجتماعیت تھی وہ ختم ہوئی تو ایک اداسی آ گئی. تو پہلے یہ ہوتا تھا، کیوں؟ اللہ کے لیے جڑنا ہوتا تھا، اللہ کے لیے ملنا ہوتا تھا. اب بھی جو اللہ کے لیے یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملے ہیں، اور جو اغراض کے لیے کرتے ہیں پھر وہ فائدہ نہیں. تو یہ فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. سے روزہ مستورات میں لگتا تھا تو جس گھر میں جماعت ہوتی تھی، جب اس جماعتیں وہاں سے نکلتی تھی تو دونوں خواتینوں کی ہچکیاں بندھی. جو جس گھر میں جماعت رکی ہوئی ہے ان کی خواتین کی بھی ہچکیاں اور ان کی بھی کہ بھائی آج تم جائے. 3 دن رکتے تھے، زیادہ رکتے بھی نہیں تھے، مگر کیا یہ اللہ کے لیے رہے. تو اللہ تعالیٰ 2 دن 3 دن میں ایسا دن جوڑ دیتے تھے کہ اب جدا ہو رہے ہیں تو دل پریشان ہے، دل میں صدمہ ہے. تو اللہ کے لیے جب یہ آدمی ملتا ہے، محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے، اللہ کے لیے جدائیاں برداشت کرتا ہے. اب یہ آدمی چلے میں جا رہا ہے، کیوں جدائی برداشت کر رہا ہے؟ بیوی کو چھوڑ رہا ہے. اب ایک ڈاکٹر صاحب آئے، دانتوں کے ڈاکٹر، 3-4 لاکھ روپے ماہانہ کماتے ہوں گے. اب وہ آئے، کہنے لگے ابھی کل چلے میں جا رہا ہوں، دعا کرنا. ڈاکٹر صاحب آپ اتنا سارا کلینک وغیرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ تو 3-4 لاکھ روپے کماتے ہوں گے. کہاں سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. کس نے ان کو کہا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ 3-4 لاکھ روپے چھوڑ رہے ہیں، 25-30 ہزار روپے چلے میں خرچ ہوں گے، یہ مستقل. اور جو گھر کا خرچ ہوگا وہ مستقل الگ، گھر کا خرچہ الگ، چلے کا خرچہ الگ، اور 3-4 لاکھ کی جو آمدنی ہے وہ چھوڑ. یہ کیوں چھوڑ؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. تو یہ جو اور بیوی سے جدائی، بچوں سے جدائی، یہ کوئی آسان کام ہے؟ بڑا مشکل ہے، مگر ہے اللہ کے لیے. تو رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو اس کی ایک عملی شکل تبلیغ ہے. آدمی کوشش کرے اس میں اللہ کے لیے جوڑنے لگے، اور جتنے تقاضے حضرات کی طرف سے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. بس اس میں یہ فضیلت ملنے کا قوی امکان ہے، اور انشاءاللہ پھر وہ عرش الہی کا سایہ بھی نصیب ہوگا. تو رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اور اگلا شخص رجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عینہ. کہ ایک آدمی ہے اللہ کی یاد میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، تنہا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور اسی یاد میں ففاضت عینہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ اللہ کے شکر کہ اللہ آپ نے مجھے اپنا پاک نام لینے کی توفیق دے دی. میں کہاں اس قابل، میری زبان اس قابل کہاں کہ آپ کا پاک نام لے، کہ آپ کی عنایت، آپ کی عطا، آپ مجھے توفیق دے رہے. بس یہ سوچ کر بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یا اللہ میں اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوں، آپ جیسے رب کی اتنی عنایات دیکھتا ہوں پھر نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں. یہ سوچ کے آنکھوں سے آنسو آ رہا. بس اس کو عرش الہی کا سایہ مل گیا. اب بتاؤ یہ ہر شخص حاصل کر سکتے؟ بیٹھے تنہائی میں، کوشش کرے، ہمت کرے. عجیب اللہ سے تعلق کا تو عجیب معاملہ ہے. تھوڑا سا توجہ دھیان ہوگا، دیکھیے کیسے آنسو آئے. یعنی ایک دن نہیں آئیں گے، دوسرے دن نہیں، کچھ دنوں میں ضرور آئے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا تعلیم فرمائی، اللہم ارزقنی عینین حقالتین تسقیان القلب بظروف الدم من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اے اللہ ایسی دو آنکھیں دے دیجئے جو آپ کے عشق و محبت میں رونے والی، آپ کے عشق و محبت میں آنسو بہانے والی آنکھیں مانگی ہیں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا امت کو تعلیم دی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ دو رونے والی آنکھیں دے دی جو آپ کے عشق و محبت میں آنسو بہاتی ہیں، اس سے پہلے کہ آنسو خشک ہو جائیں۔ تو یہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا مستقل، یہ تبلیغ کا ایک اصول تھا، مستقل تنہائیوں میں بیٹھ کر ذکر کرنا، دھیان جمع کرنا۔ آج وقت ہی نہیں، میں یا سرسری یا رسمی یا رواجی کر لیا، دھیان جمع کر۔ جتنے اصول تبلیغ کے ہیں اگر آدمی اس پر عمل کر لے صحیح طریقے سے، دیکھیے کیسا قرب الہی میں آگے بڑھتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے ترتیب دیا ہوا طریقہ ہے، اور کتنے لوگ اس سے راہ سلوک طے کر کے پار کر کے منزلوں پر پہنچ گئے۔ تو یہ بھی اسی میں سے کہ ذکر کرنا، درود شریف کی ایک تسبیح، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح، استغفار کی ایک تسبیح، دھیان جمع کر ذکر کرنا۔ جب آدمی تنہائی میں بیٹھ کر دھیان جمع کر ذکر کرے گا، پھر دیکھیے کیسے آنکھوں سے آنسو بہتے، بس یہ آنسو بہے اور یہ سیٹ کنفرم اس سیٹ پر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی آدمی کرے، خواتین تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی نعمتوں کو سوچیں کہ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ یہ بھی آپ کی نعمت، زبان سے کہیں تنہائی میں کہ اللہ یہ بھی آپ کی نعمت ہے، اللہ یہ بھی آپ کی نعمت۔ آنکھ سلامت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ دیکھو جس کی آنکھ نہیں ہے کتنا پریشان ہے، اللہ فلاں بیماری سے آپ نے بچایا ہوا ہے، فلاں بیماری سے بچایا ہوا ہے۔ پھر دیکھو اللہ کی نعمتوں کا جب استحضار ہوگا، اس کا اقرار ہوگا زبان سے، تھوڑی دیر میں آنسو آنے لگیں گے۔ کر کے دیکھے آدمی، مگر روز کرنا ہے، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر اپنی نالائکیوں کو سوچے، اللہ میں کیسا نالائق ہوں، کس طرح مجھ سے نالائکیاں ہو جاتی ہیں، کتنی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ صبح اٹھے فلاں کوتاہی ہو گئی، فلاں کوتاہی ہو گئی، فلاں کوتاہی ہو گئی، سوچتا رہے اور اس کا اقرار کرے کہ اللہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا، معاف فرما دیجیے۔ جو روزانہ پابندی سے کرے گا، دیکھیے کیسی آنکھیں بہتی ہیں، اور جب آنکھیں بہی اور بھائی یہ سعادت ملی۔ اس لیے بھائی تنہائیوں میں بیٹھنا مستقل حکم ہے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دھیان جماؤ اللہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، یکسو ہو کر اللہ سے دو لگاتے تھے، تو لہٰذا مستقل حکم ہے۔ اس لیے اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے، روزانہ ذکر کی پابندی، بھلے 5 منٹ ہو، مگر تنہائی میں کوئی نہ دیکھے، کمرے میں بیٹھ گئے اکیلے، بتی بجھا دی اور بس شروع ہو گئی، اللہ سے لو لگا لی، اللہ سے تعلق جوڑ لیا، پھر دیکھیے کیا ملتا ہے، کیسے رغبت ہوتی ہے اعمال صالحہ کی، کیسے تنفر ہوتا ہے معصیتوں سے اور گناہوں سے، خود بخود اللہ تعالیٰ ایک ہمت دیں گے، پھر آدمی نیکیوں پر آگے بڑھتا چلا جائے گا اور گناہوں سے رکتا چلا جائے گا، مسجدوں کا پابند بنے گا اور ذکر کا اہتمام ہوگا، ساری چیزیں ہوتی چلی گئی، مگر کرنے سے ہوگی، باتوں سے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یہ 5 ہو گئے۔ چھٹا، رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، کہ ایک عورت، ایک آدمی کہ اس کو ایک اچھے خاندان والی اور حسن و جمال والی خاتون اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس کو تھوڑا تفصیلی کلام ہے انشاءاللہ۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے، فَأَخْفَاهَا، اس کو پوشیدہ کر کے کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کے دایاں ہاتھ اس کو خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا خرچ کیا، یعنی اتنے چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔
یہ مستقل ایک باب ہے، اس پر بھی کچھ کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح مسجد کو گیا یا شام کو مسجد میں گیا، صبح کے وقت مسجد میں گیا یا شام کے وقت مسجد میں گیا، اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کریں گے، اس کو اپنا مہمان بنائیں گے جنت میں۔ کلما غدا و راحا، جب بھی صبح جائے گا شام جائے گا، اس کے لیے مہمانی پکی۔ رواہ مسلم، بخاری و مسلم، جو بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مسجد میں آئے گا اس کے لیے مہمانی تیار ہے۔ اب بتاؤ ہم اللہ کے مہمان بن جائیں، اللہ ہمارے میزبان بن جائیں، یہ ہمارے ہاتھ میں؟ وہ مسجد میں آ جائیں، فجر کے لیے آ جائیں صبح میں، اور شام میں مغرب عشاء اور عصر مغرب عشاء اس میں آ جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی تیار، یعنی یہ سب نوازنے کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کا قرب دلانا چاہتے ہیں، اللہ سے لینا سکھاتے ہیں، اور آج ہم اس سے محروم ہیں، اس سے دور ہیں۔ اس لیے بھائی جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ایک تو مسجدوں کو خوب آباد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینا ہے، اس کے لیے سنتوں کی پابندی، گھر میں ہر عمل سنت کے مطابق ہو، کھانا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اور بول چال سنت کے مطابق، اور رہن سہن سنت کے مطابق۔ اسراف سے بچنا ہے، فضول خرچیوں سے بچنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں ان سب سے بچنے کا اہتمام کریں۔ پھر یہ دعائیں الحمدللہ چل رہی ہیں، سب مشائخ دعائیں مانگ رہے ہیں، علماء دعائیں مانگ رہے ہیں، مدرسوں میں دعائیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھنے والے بچے دعائیں مانگ رہے ہیں، بتاؤ کون نہیں مانگ رہا تو؟ مگر حالات بدل نہیں رہے، پریشانیوں پہ پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وجہ یہ کہ گھروں میں سنتوں کا رواج نہیں آ رہا، اس لیے ہر ایک سنتوں کی پابندی کو لازم پکڑے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سدھار دیں گے، سنبھال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔